بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن میں آپ کو اجمالی طور پر سمجھا دیتا ہوں کہ جملہ مبتدا کی خبر جو ہے ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو جملہ ہوگا تو جملہ میں پھر فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ جملہ فعلیہ میں اب پھر دیکھو کبھی شرطیہ بھی ہو سکتا ہے اور ظرفیہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو الگ الگ مان لو یا کر کے جو ہے اب اسی میں جو ہے ایک ہی حکم میں آپ بڑھا سکتے ہو۔ جیسے آپ کا زید عالم ابوہ، زید عالم ابوہ، تو زید کیا ہے؟ مبتدا، اور عالم ابوہ زید جس کا باپ عالم ہے، زید عالم ابوہ۔ نہیں، یہ مثال جو ہے الگ ہو گیا، الگ ہو مثال۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کی مثال جو ہے کیا دیا کتاب میں، دیکھیں کیا دیا ہے، دیکھو تو جی، ہاں جیسے دیا دیکھو، الانسان امانیہ کثیرۃ، الانسان امانیہ کثیرۃ، انسان کی امیدیں بہت زیادہ ہے، انسان کی آرزو خواہشات بہت زیادہ ہے، تو امانیہ کثیرۃ یہ الگ مستقل جملہ ہے، یہ الگ مستقل جملہ ہے۔ ترکیب کیا کرو گے؟ الانسان مبتدا اور امانی مضاف اور ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور کثیرۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ، پورا جملہ اسمیہ، پورا جملہ اسمیہ ہوا۔ یہ جملہ اسمیہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ امانی یہ خود اسم ہے، اس لیے پورا جملہ اسمیہ ہو کر کے اس کی خبر، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد تو یہ کس کی مثال ہو گئی؟ یہ ہے کہ ایک مبتدا کی خبر کیا ہو؟ جملہ ہو، اور وہ جملہ کیا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو۔ اور اگر اسی طریقے سے جملہ اسمیہ نہ ہو کر کے جملہ اگر فعلیہ ہو جائے تب بھی اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہو۔ یہاں پہ جیسے اس کی مثال خالد خاطب ابوہ، تو خالد معرفہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، جملہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے پڑھا مبتدا کے اصل معرفہ ہونا ہے اور خبر کی اصل نکرہ ہونا ہے، تو جملہ نکرہ کے حکم میں ہے، بات بالکل صاف ہے، قانون کے مطابق ہے۔ تو خالد خطب ابوہ، اس کا معنی کیا؟ خالد کے باپ نے خطاب کیا، خالد کے باپ نے خطاب کیا۔ یہاں ایک چیز آپ کو اور سمجھا دوں، دیکھیے جملہ اسمیہ میں ایک حصہ مبتدا، دوسرا حصہ خبر۔ خبر کا مطلب کوئی معلومات فراہم کرنا ہے، تو یہاں پہ دیکھو خالد کے بارے میں ایک معلومات فراہم کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ خالد کیا ہے؟ اس کے باپ کے خطیب ہونے کی خبر دیا جا رہا ہے، اس کے باپ کے خطیب ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو خبر پا لی گئی۔ تو خطبہ کیا ہے؟ فعل ماضی، اور ابوہ ترکیب اضافی کے ساتھ اس کا فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر ایک جملہ بنا کہ نہیں؟ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اس لیے کہ یہاں بھی خبر ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خالد ان کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ والا جملہ جو ہے یہاں پہ گویا کہ دو جملہ ہو گیا، یہاں سے یہاں تک ایک جملہ اور یہاں سے لے کر ایک جملہ۔ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ خاطبہ فعل ہے، ابو ہو اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر ایک جملہ بن جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ پورا جملہ ملا کر کے اس کی خبر ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اگر دونوں معرفہ ہو تو کوئی مبتدا دوسرا خبر، خبر کبھی جملہ اس میں ہوتی ہے، کبھی جملہ فعلیہ۔ اس کی مثال ہو گئی کبھی جملہ شرطیہ، کبھی جملہ شرطیہ۔ جیسے آپ نے کہا یہاں پہ، آپ نے کہا خالد، اس کے بعد شرط لگا دیا ان جاءنی اکرمتہ، خالد ان جاءنی اکرمتہ، خالد اگر میرے پاس آئے گا
تو میں اس کا اکرام تعظیم و تکریم کروں گا۔ تو ایک خبر ملی کہ نہیں؟ ایک خبر ہمیں ملی، لیکن اس پورے جملے کے ساتھ، اس لیے یہ خالد ہو گیا ادھر سے مبتدا اور یہ پورا جملہ خبر۔ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، جملہ پھر خبر کہہ رہا ہوں۔ تو جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور ترکیب چھپی ہوئی ہے۔ جملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو کلمے سے بنے گا تب نا جملہ بنے گا، کم سے کم دو جملہ چاہیے، اور جو ہی ایک جملہ بن گیا تو اس کا مطلب اس کی پھر الگ سے مستقل ایک ترکیب ہوگی۔ تو ان جاءنی اکرمتہ، تو اب کیا اس میں کہہ رہا ہے، اگر میرے پاس آئے گا تو میں اس کی تعظیم کروں گا۔ تو اس میں شرط کا مطلب سمجھ لو، شرط لگا رہا ہے تعظیم کرنے کی، اس کا مطلب اس کے بھی دو حصے ہیں، اس کے بھی دو حصے ہیں۔ تو ان جاءنی الگ حصہ ہے اور اکرمتہ الگ حصہ ہے۔ تو اس طرح کے جملے کو پہلے حصے کو شرط کہا جاتا ہے، دوسرے جملے کو جزا، یعنی آ گیا تو ہم اس کو بدلے میں کیا دیں گے، تعظیم دیں گے۔ اس لیے اب اس کی گویا کہ اس میں پھر دو جملہ ہے، اس میں دو جملہ ہے۔ تو ان حرف شرط اسی کے ذریعے سے شرط لگا رہا ہے، اس لیے وہ شرط جاء فعل ہے، نہیں جاء فعل، اور فاعل کون ہے، فاعل کون ہے، ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل ہے۔ کون آئے گا، خالد آئے گا، لیکن خالد فاعل نہیں ہو سکتا لفظ میں، اس لیے کہ جاء سے پہلے خالد ہے۔ فاعل کب ہوتا ہے، فعل کے بعد ہوتا ہے۔ تو اب فعل کے بعد وہاں پہ ہوا پوشیدہ نکالیں گے، اگر وہ آئے، وہ سے مراد خالد، تو جاء فعل آئے گا، وہ فاعل کس کے پاس آئے گا، میرے پاس، اس یا کے پاس، تو یا مفعول ہوا کہ نہیں، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر شرط، ٹھیک نہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ اور اکرمتہ، اکرمتہ بالکل واضح ہے نا جی، اکرم فعل تو ضمیر فاعل اور ہو مفعول، یہ پورا جملہ ملا کر کے جملہ خبریہ ہو کر کے جزا، جملہ جو شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر کے خالد کی خبر۔ پوری بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ تو کیا جملہ شرطیہ، کبھی جو ہے جملہ کیا ہوتا ہے، ظرفیہ ہوتا ہے، جیسے العلم فی الصدور، العلم فی الصدور، علم سینے میں ہے، علم، تو العلم مبتدا ہو گیا، فی الصدور جملہ ظرفیہ، فی الصدور یہ ظرف کبھی بھی جملہ نہیں ہوتا جو ظاہر میں ہوتا ہے، اس پہ مقدر ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے مقدر مانتے ہیں کس کو، فعل کو مان لیجئے، اور یا اب شبہ فعل کو مان لیجئے۔ شبہ فعل کس کو کہتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس کو بھی شبہ فعل کہتے ہیں، اس میں تفضیل کو بھی شبہ فعل کہتے ہیں، اور جتنے باقی جو ہے اسماء مشتقات ہے سب کو کیا کہتے ہیں، شبہ فعل کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو ظرفیہ اس کی مثال جسے ہم نے کہا کہ العلم فی الصدور، فی الصدور ہم نے کہا، تو العلم مبتدا، فی الصدور، فی حرف جار، اور یہ صدور مجرور جار مجرور سے مل کر یہ کبھی بھی ڈائریکٹ خبر نہیں بنتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا لکھو گے، ثابتہ نکال دو، ثابتہ اسی سے متعلق ہوگا فی الصدور، یعنی علم جو ہے سینے میں ثابت ہے، علم سینے میں ثابت ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کیا کرو گے، ثبت فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، چونکہ یہ فعل ثبت جب ہو گیا تو فاعل ضروری ہے، فاعل کون ہوگا، یہاں فی صدور تو ظرف ہے تو ہوا ہوگا، وہ ہوا سے مراد علم، ہوا سے مراد علم۔ تو اس طریقے سے فعل اپنے فاعل اور یہ ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے علم کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جب خبر جملہ ہو تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف پلٹے، یہ بہت ضروری ہے، لنک نہیں رہے گا تو کیسے ہوگا؟ تو دیکھو اس میں لنک ہے کہ نہیں، ثبتہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے کہ نہیں؟ دیکھو یہ خبر ایک جملہ ہے، تو جب جملہ مبتدا کی خبر بنے تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف پلٹے۔ ثبتہ میں جو ضمیر ہے علم کی طرف پلٹ رہا ہے کہ نہیں پلٹ رہا ہے، تو لنک ضروری ہے۔ یہاں پہ خالد ان جاءنی، جاء میں ہوا ایک ضمیر ہے کہ نہیں جو پلٹ رہا ہے اس کی طرف۔ جب بھی جملہ ہو تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے،
جو اس کی طرف پلٹے، نہیں تو پھر دونوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، ایک دوسرے سے لنک نہیں رہے گا۔ ہو گیا۔ ایک مبتدا کے لیے چند خبریں ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی عالم ہے، عابد ہے، قاری ہے، مفتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم کہہ دیں کسی کے بارے میں، ہم نے کہا شاہ عالم جو ہے قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم کو کسی کو بتانا ہے تو کیسے بتائیں گے عربی میں؟ شاہ عالم عالم فاضل قاری۔ تو جتنی چیزوں کے بارے میں خبر دیا سب ایک ایک کر کے شاہ عالم کی خبر ہو گئی۔ پوری بات سمجھ میں آئی؟ آسان ہو گئی یہ سب۔ اچھا، ایک مبتدا کے لیے چند خبریں ہو سکتی ہیں، یہ سب کو ایک ایک کر کے آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ یہ 10ویں قسم ہو، 11ویں قسم جب خبر جب مشتق ہو، مشتق اور جامد اسم کی جو ہے آپ لوگوں نے پڑھا نہیں جی، جامد مصدر مشتق۔ تو اگر مشتق ہے، مشتق کا مطلب میں نے کیا کہا تھا؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، یہ سب کیا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل اور اس میں ضرب، یہ سب کیا ہے؟ اس میں اسماء مشتقات۔ تو اگر یہ سب خبر بنے تو اس وقت دونوں کی کنڈیشن کیا ہونا چاہیے کہ جیسا مبتدا ہے ایسا ہی خبر ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مبتدا واحد ہے، خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ ہے، خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع ہے، خبر بھی جمع، مبتدا مذکر ہے، خبر بھی جمع، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث۔ ہاں البتہ اگر مبتدا کیا ہے؟ جمع ہے اور غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، تو ایسے صورت میں اس کی خبر آپ جمع بھی لا سکتے ہو اور واحد مؤنث بھی لا سکتے ہو۔ جیسے اس کی مثال دیا ہے الجبال، جبال جبل کی جمع ہے، جبال جبل کی جمع ہے، تو آپ اس کو عالیتن بھی کہہ سکتے ہو اور عالیاتن جمع کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہو، عالیتن یا عالیاتن۔ ٹھیک؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ عالیاتن اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے جی؟ جمع مؤنث سالم۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم کیا ہے؟ بس اس طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ یہ کون سی قسم ہے؟ جمع مکسر، جمع مکسر ہے۔ جبل کی جمع جبال، یعنی یہ آگے الف آگے بیچ میں، لیکن یہ جبل کی جمع جبال، یہ اس میں جمع ہے، یہ سمجھے؟ ہاں ٹھیک ہے، اس لیے اس کا اعراب مفرد منصرف کی طرف ہوگا، اس کا اعراب مفرد منصرف صحیح کی طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ لوگوں نے مبتدا اور خبر کی تعریف، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، کس کو آپ مبتدا کہو گے، کس کو خبر کہو گے، اس کے بارے میں پوری معلومات آپ کو ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے مبتدا خبر کے جو چند ضروری احکام ہیں اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اور کچھ مبتدا کو پہلے لانا کبھی ضروری ہوتا ہے، کبھی خبر کو پہلے لانا ضروری ہوتا ہے، کب ضروری ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔